شریف خان کب سے ترستی ہوئی نظروں کے ساتھ سامنے صحن میں بیٹھے ہوئے پوتے پوتیوں کو دیکھ رہا تھا جو آج قربانی کا گوشت پکا کر کھا رہے تھے۔ شریف خان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ للچائی نظروں سے ان کو دیکھتا ہوا بار بار زبان اپنے خشک ہوتے لبوں پر پھیر رہا تھا۔ تبھی شریف خان کی بہو کی نظر اپنے سسر پر پڑی تو فوراً اکڑ کر بولی کہ ہائے ہائے، اس بڈھے کی طرف تو دیکھو، کیسے میرے بچوں کے کھانے پر نظر لگا رہا ہے۔ اول تو میرے بچے کچھ کھاتے پیتے ہی نہیں، جو کھا رہے ہیں اس پر بھی یہ بڈھا نظر لگائے بیٹھا ہے۔ شریف خان نے جب اپنی بہو کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو فوراً نظریں پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت صحن کے ایک کونے میں پرانی سی کرسی رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گلا کھنکھار کر وہاں سے کہنے لگا کہ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس لیے اگر بچے کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں تو مجھے بھی ایک عدد روٹی اور تھوڑا سا سالن دے دو۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی بہو نے فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہا کہ بس کرو بڈھے، ابھی صبح ہی تو تجھے گوشت کھانے کو دیا تھا، اب صبر رکھ، میں اور تیرا بیٹا ابھی کھانے کے لیے رہتے ہیں، اگر سالن بچ گیا تو تجھے دے دیں گے۔ بوڑھا شریف خان اپنی بہو کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ بیٹا، صبح جو تم نے گوشت دیا تھا وہ تو خراب ہو چکا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی، میں نے تو روٹی کو یوں ہی روکھا کھا لیا، وہ گوشت کھانے کے قابل تھا ہی نہیں۔ مگر اس بات پر بھی شریف خان کی بہو اس سے لڑ پڑی اور بات کو کہاں سے کہاں لے جا کر بولی کہ دیکھ رہے ہو اشرف، اپنے باپ کے کرتوت، میں اسے اچھا خاصا کھانے کو دیتی ہوں، اپنے حصے کا سالن بھی تمہارے ابا کو دے دیتی ہوں، مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے خراب سالن کھانے کو دیا تھا، کیا یہ ناشکری نہیں ہوگی؟ اب تم جو کما کر لاتے ہو میں تو اسی میں اسی گھر کا خرچ پورا کرتی ہوں اور سب کے خرچے پورے کرتی ہوں، اب میں ان کے لیے الگ سے مرغ مسلم کہاں سے بنا کر دوں؟ شریف خان کی بہو تو بات کو کہاں سے کہاں لے جا چکی تھی۔ شریف خان اس وقت کو پچھتانے لگا جب اس نے اپنی بہو سے کھانے کی التجا کی تھی۔ اس کا بیٹا بھی فوراً اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابا، جو چیز ملے صبر و شکر کے ساتھ کھا لیا کرو، ورنہ کیا تمہیں وہ زمانہ یاد نہیں جب تم گلی گلی جا کر سوکھی روٹیاں لوگوں سے لیا کرتے تھے اور پھر وہ روٹیاں جا کر چکی والے کو دے آیا کرتے تھے تاکہ وہ گندم میں پیس کر لوگوں کے آٹے میں ملاوٹ کر سکیں، اور بدلے میں وہی خراب روٹیاں گھر بھی لے جایا کرتے تھے اور پانی میں بھگو کر رکھ دیتے۔ ماں اس بھیگی ہوئی روٹی کو آگ پر پکایا کرتی تھی، وہ گندی بدبودار روٹی جب پانی میں مکس ہو جاتی تو ہمیں کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے اور کہتے کہ یہ تو چاولوں سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ وہ وقت کیا تم بھول گئے جب ہمیں وہ گندگی کھلایا کرتے تھے؟ آج تو تجھے کھانے کو اتنا اچھا مل رہا ہے مگر اس کے باوجود تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ شریف خان بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، آخر وہ اس سے کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس نے تو صرف اپنی بہو سے کھانا ہی وقت پر مانگا تھا کیونکہ اس نے صبح ناشتے میں بھی ایک آدھ روٹی ہی کھائی تھی، اس کے بعد سے وہ بھوکا تھا، مگر اس کی بہو نے تو اس کی اتنی بے عزتی کروا دی تھی کہ بوڑھے شریف خان نے ایک گہری سانس خارج کی اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگا، مگر جو ہی کمرے میں جانے لگا تو اس کی بہو نے کہا آج سے تم اس کمرے میں نہیں سوگے، بہتر ہے کہ یہاں سین میں ہی اپنی کٹیا ڈال لیا کرو، کیونکہ کچھ روز بعد میری بہن بھائی ہمارے ہاں رہنے کے لیے آنے والے ہیں، اگر تو آپ یہاں کمرے میں رہیں گے تو پھر وہ کہاں سوئیں گے؟ اتنا سننا تھا کہ شریف خان بولا کہ اچھا ٹھیک ہے بہو، میں یہیں سو جاتا ہوں۔ یہ تو دن بھی گرمیوں کے تھے، اس لیے شریف خان نے ایک بوسیدہ سی کٹیا لی اور باہر صحن میں ڈال کر لیٹ گیا۔ اس نے اس رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے پوتے پوتیاں کھانے سے فارغ ہوئے تو اس کی بہو اور بیٹا بھی مزے لے کر بھونا ہوا گوشت کھانے لگے، جس کی خوشبو شریف خان کی بھوک کو مزید اشتہا بخش رہی تھی، مگر وہ کیا کرتا، وہ تو مجبور اور بے بس اپنی بہو اور بیٹے کا محتاج ہو چکا تھا۔ گرمی شدید تھی، اس لیے شریف خان کی بہو، بیٹا اور پوتے پوتیاں اے سی والے کمروں میں جا کر لیٹ چکے تھے، وہ مزے سے سکون کی نیند سو رہے تھے، کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ بوڑھا شریف خان باہر گرمی میں سو رہا ہے۔ بار بار مچھر اس کے کانوں کے پاس بھن بھناتے تو وہ ہڑبڑا کر جاگ جاتا۔ شریف خان کو دل کی بیماری بھی تھی، اتنی گرمی اور گھبراہٹ میں اسے تکلیف سی ہونے لگی، مگر اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
آج تو فضا میں ہبس بھی بہت تھی، ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی آسمان کو تکتا رہا۔ اسے اپنی بیوی اور ماضی یاد آنے لگا۔ اس نے کتنی محنت سے پال پوس کر اپنے بچوں کو بڑا کیا تھا، مگر آج وہی اولاد اس کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ مشقت کرتا رہا، مگر پھر ٹانگ میں ایک زخم ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے لگاتار کام نہیں کر پاتا تھا۔ گاؤں کے کسی بھلے شخص نے اسے ایک سائیکل خرید کر دے دی، جس پر بیٹھ کر وہ گلی گلی جا کر سوکھی روٹیاں اور پلاسٹک کی چیزیں لوگوں سے لے کر بیچا کرتا تھا، جس سے اسے جو بھی آمدنی ہوتی وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے آتا۔ کبھی کبھار زیادہ روٹی نہ ملتی تو وہ سوکھی روٹی گھر لے آتا اور بچوں کو پانی میں بھگو کر کھلا دیا کرتا۔ مگر آج اس کے بیٹے نے اپنے ماضی کو بھی ایک طنز بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں۔ شریف خان کا ایک بڑا بیٹا بھی تھا جس کا نام شفیق تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے حد محبت کیا کرتا تھا، مگر پھر ایک روز اس میں ایک جان لیوا بیماری کی تشخیص ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ 5 لاکھ روپے لگیں گے، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شریف خان اور اس کی بیوی کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ آج تک انہوں نے 1,000 کا نوٹ بھی نہیں دیکھا تھا، بھلا وہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتے۔ بیٹے کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ شریف خان کی بیوی نے اپنا زیور یہاں تک کہ گھر کا ضروری سامان بھی بیچ کر پیسوں کا حساب لگایا تو صرف 3 لاکھ ہی بن پائے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کی منتیں کیں کہ 3 لاکھ لے کر علاج کر دیں۔ شریف خان کی بیوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مفت میں ان کے ہاں نوکری کرے گی، جب تک اس کے 2 لاکھ پورے نہیں ہو جاتے وہ ان سے 1 پائی بھی نہیں لے گی۔ مگر ڈاکٹروں کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ دونوں کتنی ہی دیر روتے رہے۔ آخر ان کا بیٹا خود ہی کہنے لگا کہ فکر مت کریں، نہ کروائیں میرا علاج، میری زندگی بڑی ہوئی تو میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر خیر 2 ہفتوں بعد شفیق فوت ہو گیا اور بس ان کا ایک ہی بیٹا بچا جو ازل سے ہی ان کا سگا نہیں بن پایا تھا۔ ان کا اچھا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا، جبکہ برا بیٹا آج ان کی زندگی کو اجیرن کر رہا تھا۔ آج اس کے بیٹے کے پاس پیسے تھے تو وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ ماضی میں اگر شریف خان کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو خواہشات کے لیے ترسنے نہ دیتا۔ ساری رات یوں ہی بے چین سی گزر گئی۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا جب بھوک کی شدت سے شریف خان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور پانی ڈھونڈنے لگا۔ آج تو صحن میں رکھا گھڑا بھی خالی ہو چکا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور کچن کی طرف چل گیا۔ کچن کا دروازہ اس نے جوں ہی کھولا تو وہ ایک شور پیدا کر کے کھلا تھا۔ وہ کچن میں گیا اور واٹر کولر سے پانی گلاس میں ڈالنے لگا، مگر تبھی کچن کے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شریف خان نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کی بہو کھڑی تھی۔ اس نے ایک سخت سی نظر اپنے سسر پر ڈالی اور کہنے لگی کہ بوڑھے میاں، اس وقت کچن میں کیا تلاشیاں لے رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شریف خان فوراً پانی کا گلاس بہو کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی تھی، باہر گڑھے میں پانی ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں کچن میں چلا آیا تاکہ کولر سے ٹھنڈا پانی پی سکوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی بہو نے اس کے ہاتھ سے پانی لیا اور وہ ٹھنڈا پانی خود پی گئی اور پھر گلاس کو واش بیسن میں کی ٹوٹی کے پاس لے کر گئی۔ ٹوٹی کا پانی ڈال کر سسر کو پکڑاتے ہوئے بولی کہ پتہ جو ہے کہ بیمار رہتے ہو، ڈاکٹر نے سختی سے ٹھنڈا پانی پینے سے منع کر رکھا ہے، پھر کیوں یہ پانی پی کر ہمارے اور خرچے کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ چپ کر کے پانی پیو اور جا کر اپنے بستر پر لیٹو۔ آئندہ کے بعد آدھی رات کو اٹھ کر کچن میں کوئی چیز اٹھانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شریف خان کو تو بھوک بھی لگی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ پانی پینے کے بعد اگر کھانا بچا ہوا ہو تو کھا لے گا، کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی، مگر بہو نے اسے دھکے مار کر کچن سے نکال دیا۔ وہ باہر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ بہو نے تو کچن کو تالا لگا دیا تھا۔ شریف خان التجائی نظروں سے بہو کو دیکھتا رہ گیا۔ اگلے روز صبح پھر معمول کے مطابق اس کی بہو اٹھی اور سب کے لیے ناشتہ بنایا تو سسر کا ناشتہ بنانا اسے بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ جب سب ناشتہ کر کے گھر سے چلے گئے تو شریف خان نے بہو سے کہا کہ بہو، کیا تم نے میرے لیے ناشتہ نہیں بنایا؟ اتنا سننا تھا کہ اس کی بہو نے فوراً ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی آپ سے۔
آپ مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ جوان جہاں لوگ آئے روز مر رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ خدا آپ کو اٹھا لے، کم از کم میری زندگی کا عذاب تو کم ہوگا۔ اتنا سن کر شریف خان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا، مگر پھر اس کی بہو سر جھٹک کر کہنے لگی کہ مجھے ناشتہ بنانے کی یاد نہیں رہی، جا کر خود بنا لو۔ اتنا کہہ کر وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی اور شریف خان ایک سانس خارج کر کے رہ گیا اور کچن میں چلا آیا۔ اس نے اپنے لیے ایک روٹی بنائی اور پھر تھوڑا سا سالن ڈال کر اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ بقایا سالن فریج میں رکھنے لگا تو تبھی ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ سالن کی دیچکی چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ سارا سالن زمین پر گر کر خراب ہو چکا تھا۔ وہ شور سن کر بہو کچن میں آئی اور سالن بکھرا دیکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ اسے تو شاید موقع چاہیے تھا اپنے سسر سے لڑائی کرنے کا۔ اس نے سسر کو دھکا دے کر کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کل رات تمہیں سالن نہیں دیا تو تم اس کا یہ بدلہ لے رہے ہو، سارا سالن ہی گرا دیا۔ اتنا کہہ کر اس نے سسر کو گریبان سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالا۔ شریف خان تو انتہائی معصوم شخص تھا، وہ تو کسی کے آگے کچھ بولتا بھی نہ تھا، ساری زندگی اس کی معصومیت میں ہی گزر چکی تھی، بھلا اب بہو کے سامنے کیسے زبان چلاتا؟ وہ بہو سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے ہاتھوں میں ریشہ تاری ہو چکا ہے، مجھ سے دیچکی کا وزن سہن نہیں ہوا تو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، مجھے معاف کر دو، میں ابھی یہ سارا صاف کر دیتا ہوں۔ مگر اس کی بہو نے تو اسے مارنا شروع کر دیا اور مار کر کہنے لگی کہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شریف خان بہو سے مار کھا کر واپس صحن میں بیٹھ گیا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اس کی بہو اسے سارا دن باتیں سناتی رہی اور اس کی تذلیل کرتی رہی، جبکہ وہ خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک اس کی بہو اور بیٹے نے شریف خان کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ جو اس سردی میں لیٹا تھا تھر تھر کانپتا رہتا۔ ایک روز شریف خان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب مجھ سے باہر نہیں سویا جاتا، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، میرے وجود میں تو ویسے ہی طاقت نہیں بچی جو اس موسم کا مقابلہ کر سکوں، مجھے اپنے کمرے میں سونے دیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی بہو فوراً بولی کہ ابا جی، اگر آپ سونا ہی چاہتے ہیں تو جا کر باڑے میں سو جائیں، اب اس کمرے میں تو میرے بچے سوتے ہیں، وہ بڑے ہو چکے ہیں، آپ کا کمرہ تو اب میں نے بچوں کو دے دیا ہے۔ گھر میں تو اب صرف ایک ہی کمرہ بچا تھا اور وہ جانوروں کا کمرہ تھا، جہاں پر کئی بیل اور گائے بندھے رہتے تھے۔ شریف خان نے اپنی بہو کی بات سن کر سر جھٹک دیا اور کہنے لگا، وہاں گندگی اور بدبو میں بھلا میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیا ہوا جو پوتے پوتیاں سو رہے ہیں، ایک طرف میں بھی اپنا بستر بچھا کر لیٹ جایا کروں گا، مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان ہی نہ دیا۔ اسے مجبوراً صحن میں ہی رات کو سونا پڑا۔ ایک رات شدید بارش شروع ہو گئی، ساتھ اولے بھی برسنے لگے۔ بوڑھے شریف خان اس یخ موسم کی وجہ سے کپ کپانے لگے، اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اسے اب ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اس نے بہو اور بیٹی کے کمرے کو کافی دیر تک کھٹکھٹایا، مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا، اور پھر وہ اپنے پوتے پوتیوں کے کمرے کی جانب گیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا کہ بچوں، دروازہ کھولو، باہر شدید بارش شروع ہو چکی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں مزید اس موسم کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مگر کسی نے بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بہرحال جب دونوں کمروں سے اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ باڑے کی جانب دیکھنے لگا جہاں پر جانور بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس بارش سے بچنے کی خاطر اس باڑے میں چلا آیا جہاں کئی بیل گائیں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے باڑے میں آ کر ایک کونے میں اپنی کٹیا ڈالی اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ وہ سردی کی شدت سے کپ کپا رہا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی گرم لحاف بھی موجود نہ تھا جسے خود پر لے کر وہ سردی کی شدت سے بچ سکتا۔ آخر کو زمین سے گھاس پھوس کٹھا کر کے اس نے اپنے پیروں اور ہاتھوں پر رکھ دیا تاکہ کوئی گرمائش محسوس ہو سکے۔ وہ ساری رات سردی سے کانپتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے بیٹے نے صحن میں اپنے ابا کو دیکھا، مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ فوراً چل کر باڑے کی جانب آیا تو کیا دیکھا کہ اس کا باپ باڑے کے کونے میں چارپائی پر گھاس خود پر ڈالے لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ اس نے اپنے ابا کو دیکھا تو گھن کھانے لگا، پھر بولا کہ ابا جی، گندا گھاس کیوں خود پر رکھ کر سو رہے ہو؟ اگر سردی لگی تھی تو مجھے کہتے، میں کوئی لحاف تم پر اوڑھ دیتا۔ شریف خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اتنے سالوں سے نہ تو اس نے وقت پر کھانا کھایا تھا، نہ ہی کوئی پھل اور دوا لی تھی۔
اس کا وجود بالکل سوکھ کر تنکا ہو چکا تھا۔ وجود میں ذرا بھی چربی باقی نہ رہی تھی جو اسے گرمائش پہنچا سکتی۔ بہرحال بیٹے کے دل میں ذرا نرمی جاگنے لگی اور وہ کلینک سے دوا لے کر اپنے ابا کو دینے لگا۔ شریف خان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو کہنے لگا، بیٹا کل سے میں کمرے میں سویا کروں گا، یہ سردی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ گرمی میں تو صحن میں سو لیتا تھا مگر سردیوں میں تو میرے پاس لحاف بھی موجود نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کا بیٹا سر جھٹک کر کہنے لگا کہ ابا بتایا تو ہے تمہیں کہ تینوں کمروں میں میرے بچے اور ہم خود سو رہے ہوتے ہیں، اب ایسے میں ہم تمہیں کہاں سلاتے پھریں؟ تم آج سے اس باڑے میں ہی سونا شروع کر دو۔ ویسے بھی باڑے کا ایک حصہ صاف ستھرا ہے، جانور تو دوسری جانب بندھے ہوئے ہیں۔ شریف خان بیٹے کی بات سن کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بیٹا اور بہو تو بالکل ہی بدل چکے تھے، وہیں اس کے پوتے پوتیاں بھی اب اسے کوئی خاطر میں نہ لایا کرتے۔ سبھی کو اپنی اپنی زندگیوں کی فکر تھی، جبکہ بوڑھا شریف خان گھر میں باڑے میں پڑا رہتا تھا۔ کوئی اسے کھانا دیتا تو کھا لیا کرتا، ورنہ پانی پی کر ہی اپنا پیٹ بھر لیتا۔ ایک روز جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کے کھانے میں مٹی آ گری۔ وہ کھانا بالکل بھی کھانے کے قابل نہ رہا تو اس نے کھانا پھینک دیا۔ رات کو اسے شدید بھوک لگی تو وہ کچن کی جانب چلا گیا تاکہ کچھ نکال کر کھا سکے۔ وہ ابھی کچن تک پہنچا ہی تھا کہ اسے دھچکا سا لگا۔ اس کی بہو نے تو فریج کو تالا لگا کر رکھا تھا۔ وہ واپس اپنے بیٹے کے کمرے کو کھٹکھٹانے لگا اور بولا کہ بیٹا کچن کو تالا لگا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم فریج کھول دو تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ مگر اس نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ جب زیادہ دیر تک شریف خان نے دستک دی تو اندر سے اس کا بیٹا اسے کہنے لگا کہ ابا کیوں ہماری نیندوں کو حرام کر رکھا ہے؟ تم کہیں دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ اب دوبارہ تنگ مت کرنا۔ اتنا سننا تھا کہ شریف خان دل ہی دل میں کڑنے لگا۔ اس کی بھی کیا زندگی تھی، گھر کا سربراہ ہونے کے باوجود لاوارسوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور خاموشی سے گھر سے چلا گیا۔ اگلی صبح ہوئی تو باڑے کا دروازہ بند تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ شریف خان اندر سو رہا ہوگا۔ وہ سبھی اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے اور شریف خان کی بہو بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ایک بار بھی جا کر دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ اندر شریف خان زندہ بھی ہے کہ مر گیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ شریف خان کا بیٹا اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف تھا اور شریف خان کی بیوی نے تو ویسے ہی سسر سے جان چھڑوانے کی سوچ رکھی تھی۔ اس نے نہ ہی کھانا دیا تھا اور نہ ہی پانی۔ 3 روز یوں ہی گزر گئے اور ایک روز ان کا بیٹا شام کو اچانک سے لاپتہ ہو گیا۔ بیٹے کی عمر 9 سال تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ ان کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے تو وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگے۔ آخر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے باڑے کی جانب آئے کہ شاید دادا کے پاس موجود ہو، مگر جب شریف خان کے بیٹے نے باڑے کا دروازہ کھولا تو باڑا یوں ہی خالی تھا۔ اندر نہ ہی شریف خان تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا۔ اس نے اپنی بیوی سے دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، میں نے 3 روز سے باڑے کا رخ ہی نہیں کیا۔ شریف خان کے بیٹے کو وہ رات یاد آنے لگی، شاید اس کا باپ گھر سے جا چکا تھا، مگر اب اس کا بیٹا کہاں تھا؟ یہ سوچ کر وہ باہر گلیوں میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ پورا محلہ چھان چکا تھا مگر اسے اپنا بچہ کہیں بھی نہ ملا۔ وہ روتے ہوئے ہر شخص سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر سڑک کنارے بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی، جو سڑک کنارے بیٹھا ہوا کچھ پھل بیچ رہا تھا۔ اس نے اس شخص کے پاس آ کر اپنے بچے کی تصویر دکھائی اور بولا، کیا آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے جب پلٹ کر دیکھا تو شریف خان کا بیٹا حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تو اس کا باپ شریف خان تھا جو سڑک کنارے پھل بیچ رہا تھا۔ اس نے ابا کو دیکھا تو سوال کرنے لگا۔ شریف خان پھیکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے کچھ علم نہیں کہ اب تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے یا تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ میں نے کئی سالوں تک تمہیں آزمایا کہ شاید تمہیں عقل آ جائے اور تم میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لو، مگر تم نے تو مجھے گھر میں پڑی ہوئی کسی فضول سی چیز سمجھ لیا تھا۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکا ہوں، اس لیے مجھے تمہارے کسی بھی معاملے کی کچھ خبر نہیں۔ شریف خان کا بیٹا اس سے معافی مانگنے لگا اور بولا کہ گھر چلے آؤ، مگر شریف خان نے جانے سے منع کر دیا۔ وہیں سڑک کے کنارے ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگا تھا اور باہر سے درخت کے پھل توڑ کر بیچنے لگا۔ شریف خان کے بیٹے کو اپنا بیٹا تو نہ ملا، جبکہ وہیں اب دونوں پچھتا رہے تھے۔ ان کی زندگی تو بالکل ہی عذاب بن کر رہ چکی تھی۔ کئی ہفتوں بعد انہیں ان کا بچہ کچرے سے ملا، جس کی آنکھیں، دل اور گردے نکل چکے تھے اور وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ دونوں میاں بیوی روتے چیختے رہے، مگر ابھی تو ان کا برا وقت شروع ہوا تھا۔